رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان۔ محترم حضرات، جیسا کہ ماہ رمضان المبارک کے 20 دن پلک جھپکتے ہی ہم سے رخصت ہو گئے، اب ہمارے پاس ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بچا ہوا ہے، اور یہ آخری عشرہ اپنی اہمیت، فضیلت، برکت، سعادت کے اعتبار سے انتہائی اہم عشرہ ہے۔ ابھی بھی ان لوگوں کے پاس وقت ہے جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہیں، ابھی بھی ان لوگوں کے پاس وقت ہے جو اللہ کی جناب میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی کرانا چاہیں، ابھی بھی لوگوں کے پاس وقت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنا داخلہ جنت میں کرائیں، ابھی بھی لوگوں کے پاس وقت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید لے کر اس پر عمل کریں۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، اور لوگوں کے درمیان ایک ضعیف حدیث کے مطابق یہ بات مشہور ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن حق اور سچ بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ رحمت کا ہے، ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ مغفرت کا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ لہٰذا وہ شخص نہایت ہی بدقسمت، بدبخت اور اللہ کی رحمت سے دور ہے جو رمضان جیسا مہینہ پانے کے باوجود اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے۔ وہ شخص انتہائی بدبخت ہے جو رمضان جیسا مہینہ پانے کے باوجود اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جب تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جب آپ نے منبر کی سیڑھیاں چڑھی تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتلاتے ہوئے فرمایا، ان جبریل اتانی فقال من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ فدخل النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں منبر کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، اور آ کر انہوں نے اس شخص کے حق میں بددعا کی، اس شخص پر لعنت کی جو رمضان جیسا مہینہ پانے کے باوجود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد نہ کرا سکے۔ بددعا دینے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آمین کہو، تو میں نے آمین کہی۔ محترم حضرات، اس بدبختی سے نکلنے کے لیے، اپنی بدقسمتی کو دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرانے کے لیے ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے،
ابھی بھی ہمارے پاس رمضان کا آخری عشرہ بچا ہوا ہے، لہٰذا اس عشرے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے اندر ہمیں بہت سارے اعمال انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا وَفِيهِ لَيْلَةٌ مِّنْ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَّنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک ایسی بھی رات ہے من حرم فقد حرم الخیر کلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات 1000 مہینوں کی راتوں سے یا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ شخص تمام قسم کی بھلائیوں سے محروم رہا، وہ شخص تمام قسم کے خیر سے محروم رہا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بدبخت محروم شخص ہی ایسی رات سے محروم رہتا ہے۔ تو دیکھیے اپنے آپ کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بدبختی سے نکالیں، اور ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ رمضان تمام قسم کی بھلائیوں کو پانے والے بن جائیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مختلف نیکیوں کو سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت یہی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے۔ عبادات کو انجام دینے کے لیے اللہ کے رسول اپنی کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، خود بھی عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے گھرانے کو بیدار کرتے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں جاگ کر گزارتے، یعنی اللہ کے رسول رمضان المبارک کا پورا آخری عشرہ عبادتوں میں مشغول رہتے، عبادتوں میں مصروف رہتے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی عبادت کرتے، اتنی عبادت اس آخری عشرے کو چھوڑ کر کسی اور دن میں نہیں کرتے۔ تو دیکھیے یہی آخری عشرہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، یہی آخری عشرہ ہمیں حاصل ہونے والا ہے، لہٰذا بغیر کسی سستی اور کاہلی کے، بغیر کسی غفلت کے ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس آخری عشرے سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں۔ محترم حضرات، اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر والی رات بھی ہے، لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ چنانچہ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت کی ایک وجہ یہی ہے کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی اہمیت کا اندازہ بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا اسلوب دیکھیے، اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ محترم حضرات، آئیے جانتے ہیں لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ لیلۃ القدر نزول قرآن کی رات ہے۔ لیلۃ القدر وہی رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کو نازل کرنے کے لیے تمام دنیا میں عرب کا انتخاب کیا، اور تمام عرب میں اللہ رب العالمین نے قریش کا انتخاب کیا، اور پورے قریش میں اللہ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور پورے بنو ہاشم میں اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ قرآن جس شہر پر نازل ہوا اس کا درجہ ام القریٰ کا ہے۔ قرآن جس شہر پر نازل ہوا یعنی مکۃ المکرمہ، اس کا درجہ ام القریٰ کا ہے، اور قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو لیلۃ القدر جو رات ہے یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ محترم حضرات، لیلۃ القدر کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ، حالانکہ ہر رمضان جو ہے ہمیں لیلۃ القدر پانے کا موقع ملتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ اگر لیلۃ القدر پاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ اس نے 83 ایئرس اور 4 منتھ کے برابر دنیا میں عبادت کی۔ کتنے؟ 83 سال، 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہے صرف ایک رات کا پانا، لیلۃ القدر کا پانا۔ اسی لیے احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے لیلۃ القدر کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہی وہ رات ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نزول تو ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ فرشتوں کا نزول اسی رات میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر معاملے کو انجام دینے کے لیے اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اس رات میں اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ جو رات ہے سلامتی والی ہے طلوع فجر تک۔ تو دیکھیے اس کی تیسری خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اور تمام فرشتوں کے سردار اترتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الملائکۃ تلک اللیل فی الارض اکثر من عدد الحصا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر والی رات، لیلۃ القدر کو فرشتے زمین میں کنکریوں سے بھی زیادہ تعداد میں نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، زمین میں جتنے کنکر ہیں اس سے بھی زیادہ تعداد میں لیلۃ القدر والی رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے اس رات کی چوتھی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ اس رات قیام کرنا گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ لیلۃ القدر، شب قدر میں قیام کرنا یعنی کہ تراویح پڑھنا گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص
لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کی نیت سے قیام اللیل کرے، یعنی لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کی نیت سے قیام کرے، تراویح پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں تمام کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو دیکھیے اتنی زیادہ فضیلت والی رات ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لیلۃ القدر کو پانے کی جستجو کریں، لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک رات جگ لیے، رمضان کے آخری عشروں میں ایک دو راتیں جگ لیے، پھر باقی جو ہے کاروبار میں مشغول ہو گئے۔ یاد رکھیے بہت ہی فضیلت والی رات ہے، ایک رات کا پانا 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ محترم حضرات، اب آئیے ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ قدر والی رات کون سی ہے؟ قدر والی رات کون سی ہے؟ چنانچہ صحیح راجح قوی اور مضبوط قول کے مطابق شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو دیکھیے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شب قدر کو اگر پانا ہے تو رمضان کی جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں تمام کی تمام طاق راتیں جاگ کر عبادتوں میں گزارنی ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ شب قدر معلوم نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ شب قدر معلوم نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ چنانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فتلاح رجلان من المسلمین فقال خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر فتلاح فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تاریخ بتانے کے لیے، لیلۃ القدر والی رات بتانے کے لیے صحابہ کے پاس تشریف لائے، لیکن اسی اثنا میں دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے آیا تھا، لیکن فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کا علم میرے دماغ سے اٹھا لیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، میں سمجھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا آخری جو عشرہ ہے پورے کا پورا عشرہ فضیلت کا حامل ہے۔ اگر مسلمانوں کو لیلۃ القدر معلوم ہوتی تو ہمارا آج عمل کیا ہوتا؟ صرف ایک رات جگتے اور پورے کا پورا عشرہ غفلت میں گزار دیتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علم مجھ سے اٹھا لیا گیا، وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور اس علم کا اٹھایا جانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی علامات بتلائیں، مختصر طور پر وہ علامات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کے دن سورج جو ہے تشت یعنی تھال کی طرح ہوتا ہے، پلیٹ جو ہے پلیٹ کی مانند ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی صبح سورج میں شعاع نہیں ہوتی، یعنی سورج کی جو شعاعیں ہیں انتہائی تیز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تیسری علامت بتلائی، فرمایا اللہ کے رسول نے لیلۃ القدر لیلۃ سمحۃ طلقۃ لا حار ولا باردہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر جو ہے انتہائی نرم، معتدل کا مطلب کیا ہے؟ نہ حد سے زیادہ گرمی رہے گی نہ حد سے زیادہ سردی رہے گی. انسان جو ہے اس وقت سکون محسوس کریں گے، نہ انہیں گرمی کا احساس ہوگا نہ انہیں سردی کا احساس ہوگا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا لا حار ولا باردہ، نہ گرم ہوگی نہ ٹھنڈی. محترم حضرات، اسی طریقے سے لیلۃ القدر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بھی بتلائی کہ اس رات بارش بھی ہو سکتی ہے. لیلۃ القدر والی رات ہلکی پھلکی پھوار بھی برس سکتی ہے، بارش بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا انی رأیت کأنی اسجد فی تین وماء. اللہ کے رسول نے کہا گویا کہ میں نے کیچڑ میں سجدہ کیا. تو اس طرف اشارہ ہے کہ لیلۃ القدر والی رات بارش ہو سکتی ہے. پانچویں علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ لیلۃ القدر والی رات جو ہے کتے بھوکا نہیں کرتے. تو مختصر یہ لیلۃ القدر کی 5 علامتیں تھیں. اب آئیے لیلۃ القدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خود پہلے اپنی کمر کس لیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت کیا تھی؟ رمضان کا جیسے ہی آخری عشرہ آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی کمر کستے، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جگاتے عبادت کے لیے. تو یہاں پر ہماری بھی وہی حالت ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہم خود کمر بستہ ہوں، اس کے بعد اپنے اہل خانہ کو تیار کرنے کی کوشش کریں عبادتوں کے لیے. دوسری چیز، لیلۃ القدر میں جو ہے یا رمضان کے آخری عشرے میں قیام اللیل کا اہتمام ہو. جیسا کہ میں نے ابھی حدیث آپ کو پڑھ کر سنائی کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں ایمان اور احتساب کی نیت سے قیام اللیل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. محترم حضرات، اسی طریقے سے آخری عشرے میں ہمیں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے. پھر اسی طرح کثرت سے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے. کیوں؟ یہی وہ عشرہ ہے جس میں اللہ رب العالمین بندوں کو جو ہے جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث وہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی کرانا چاہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. کون ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانا چاہے میں اسے جہنم سے آزاد کراؤں. کون ہے جو اپنی مانگ کو پورا کرنا چاہے میں اس کی مانگ کو پورا کروں. تو دیکھیے گناہوں سے بخشش کا عشرہ ہے. جتنا ہو سکے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے کرانے کی کوشش کریں. محترم حضرات، اسی طریقے سے لیلۃ القدر کے آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے رسول آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. اعتکاف کا مطلب ہے ایک خاص کیفیت سے کسی شخص کا خود کو مسجد میں روک لینا. اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ ایک خاص کیفیت سے کسی شخص کا اپنے آپ کو مسجد میں روک لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، جس وقت آپ کی وفات ہوئی، اس سے ایک رمضان پہلے اللہ کے رسول نے 20 دنوں کا اعتکاف بیٹھا. تو اعتکاف بھی بہت فضیلت والی چیز ہے. جو اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ اس آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں. محترم حضرات، اب آئیے اعتکاف بیٹھنے کے لیے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے مختصر طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلی چیز ہے نیت کی درستگی، کیونکہ نیت کی درستگی کے بغیر کوئی بھی عمل اسلام میں قبول ہونے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں انما الاعمال
بالنیاتی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لہٰذا اگر کوئی بھائی اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نیت کی درستگی یا اپنی نیت کی اصلاح ضروری ہے. محترم حضرات، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کا حکم کیا ہے. کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ تو صحیح اور راجح قول کے مطابق اعتکاف جو ہے سنت ہے، الا یہ کہ کسی نے اس کی نظر مانی ہو. نظر ماننے سے وہ چیز واجب ہو جاتی ہے. تو اعتکاف سنت ہے. اگر کسی نے اعتکاف کی نظر مانی، اعتکاف بیٹھنے کی، تو ایسے شخص پر اعتکاف واجب ہے. محترم حضرات، اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کب کیا جائے. اعتکاف کب بیٹھا جائے، کب کیا جائے؟ چنانچہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جائے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. امام نووی کے قول کے مطابق مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں کیا جائے. محترم حضرات، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف صرف مسجد ہی میں کیا جا سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف مسجد ہی میں کرنا ضروری ہے. مسجد کے علاوہ گھروں میں اعتکاف قابل قبول نہیں ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر مساجد کا تذکرہ کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف مسجد ہی میں بیٹھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا یہی معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں اعتکاف کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف مسجد ہی میں بیٹھا جائے گا. محترم حضرات، پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ کیا خواتین اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں. اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں ازدواج مطہرات اعتکاف میں بیٹھیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں. لیکن یہاں پر ضروری امر یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لیں. شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں نہ بیٹھیں. بہتر یہ ہے کہ اپنے شوہر سے اجازت لیں. محترم حضرات، اسی طریقے سے ایک مسئلہ اعتکاف کا یہ بھی ہے کہ اعتکاف کرنے والا معتکف میں کب داخل ہو. اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی جگہ میں کب داخل ہو. تو 20 رمضان کی شام، 20 رمضان کی شام مطلب 21ویں رات. 20 رمضان کی شام مطلب 21ویں رات. تو 21ویں رات کو جو ہے مسجد میں داخل ہو اعتکاف بیٹھنے والا، مسجد میں داخل ہو کر پوری رات جو ہے اللہ کی عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، پھر اس کے علاوہ سنن و نوافل کا اہتمام کرے، کثرت سے استغفار کرے. پھر جب فجر کی نماز پڑھ کر جو اعتکاف کی جگہ ہے اس جگہ میں داخل ہو جائے، یہی سنت ہے. اور ایک مرتبہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، 20 رمضان کی شام یعنی 21ویں رات کو مسجد میں داخل ہو مغرب کے وقت یا مغرب کے بعد، پھر اس کے بعد پورا فجر تک مسجد میں رہ کر جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو اعتکاف کی جگہ ہے اس جگہ میں داخل ہو جائے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. محترم حضرات، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کرتے اور اپنے معتکف میں داخل ہوتے. تو نماز فجر پڑھ کر جو ہے اپنے اعتکاف والی جگہ میں
داخل ہونا ہے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے اعتکاف کے تعلق سے ایک 8واں مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا کیا ضرورت کے حساب سے باہر نکل سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، انتہائی قسم کی اگر ضرورت ہو تب ہی معتکف اعتکاف بیٹھنے والا مسجد کے باہر نکل سکتا ہے، اور وہ ضرورت کا تعلق خود اس کی ذات سے ہو۔ سمجھ میں آ رہا؟ ضرورت کا تعلق اعتکاف بیٹھنے والے کی ذات سے ہو۔ مثال کے طور پر حالت اعتکاف میں اگر کوئی جنبی ہو گیا، ناپاک ہو گیا، مسجد میں جو ہے غسل کا اہتمام نہیں ہے، حمام نہیں ہے، تو پاکی حاصل کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، یا قضائے حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ تو ضرورت کا اعتبار اپنی ذات سے ہونا چاہیے، ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ فرماتی ہیں کہ اعتکاف بیٹھنے والا مریض کی تیمارداری کے لیے نہ نکلے، جنازے میں شرکت کے لیے نہ نکلے، دنیاوی امور کو انجام دینے کے لیے نہ نکلے، کسی اور سے ملاقات کے لیے نہ نکلے۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حالت اعتکاف میں انتہائی ضرورت کی بنا پر ہی باہر نکلا جا سکتا ہے، ورنہ اپنی ذات کو چھوڑ کر باہر کے جو تعلقات ہیں اس کے لیے باہر نکلنا نہیں ہے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے اعتکاف کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دوران اعتکاف کیا اعمال کرے۔ اعتکاف میں بہت سارے اعمال ہیں، مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کے معانی میں غور و خوض کرنا ہے، یا پھر اسی طرح ذکر و اذکار کرنا ہے، یا پھر سنن و نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہوں گا، بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں حالت اعتکاف میں فون کا استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اعتکاف کی تعریف ہی یہی ہے کہ ایک خاص کیفیت میں اپنے آپ کو مسجد میں روکنا ہے، اور اعتکاف کا جو مطمع نظر ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر کاروبار کے تعلق سے بات کرتا ہے، اعتکاف میں بیٹھ کر کاروبار کے تعلق سے بات کرتا ہے، یا پھر فون وغیرہ کا استعمال کرتا ہے، یا پھر دیگر سرگرمیاں انجام دیتا ہے، تو ایسا شخص اعتکاف کا ثواب نہیں پائے گا۔ لہٰذا اعتکاف میں بیٹھنے والے زیادہ سے زیادہ توجہ جو ہے عبادت پر مرکوز کریں۔ سمجھ میں آ رہا؟ زیادہ سے زیادہ توجہ عبادت پر مرکوز کریں، تبھی اعتکاف کا ثواب ہمیں حاصل ہوگا۔ اور جہاں تک ہو سکے فون سے دور رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ فون ایک ایسا آلہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے کہیں پر بھی جا سکتے ہیں، یا آپ کا وقت برباد ہو سکتا ہے، یا آپ عبادت سے پوری طرح غافل بھی ہو سکتے ہیں۔ محترم حضرات، آخری مسئلہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کے درمیان گناہ کبیرہ سے مکمل اجتناب کرے گا۔ دوسری چیز، تعلقات یعنی بیوی سے جو تعلق ہے اس سے دور رہے گا۔ تیسری چیز، بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ یہ تمام جو ہے اعتکاف کے تعلق سے مسائل تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو لیلۃ القدر پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان کا آخری عشرے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔